یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر صلوات افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں خیرت کر رہا ہوں ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک لمحہ کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین صاحبان علم صاحبان معرفت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول
یاران رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 11 سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کا یاد ہے خیریت ہے اس آیت کا جو مختصر سے لفظوں میں ترجمہ ہو سکتا ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ شخص، وہ ذات مبارکہ، وہ صاحب صفات الہیہ، علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی جانب سے واضح ترین، روشن ترین، کھلم کھلا ایک دلیل پر قائم ہے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ ذات مبارکہ، وہ مظاہر صفات الہیہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے. یعنی اگر بولتا ہے تو کلام موجزانہ ہے، اور اگر چلتا ہے گفتار ہے تو گفتار موجزانہ ہے، اگر رفتار ہے تو رفتار موجزانہ ہے. علی بینۃ، جو اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے جس کے دعوے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور اگر پھر بھی کوئی اس پر شک کرتا ہے، اس کے دعوے کو جھٹلاتا ہے، تو پھر سن لو ہمارا اعلان، یتلوہ شاہد منہ، پھر اس کے پیچھے پیچھے تلا یتلو، قدم بقدم پیچھے پیچھے بلا فاصلہ شاہد، اس کا ایک گواہ آ رہا ہے. دیکھنے کے باوجود پھر بھی کوئی اس کی ذات کی حقیقتوں پر اور صداقتوں پر شک کرتا ہے تو پھر سنو ہم اعلان کر رہے ہیں، یتلو ہو، اس کے قدم پہ قدم اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے شاہد، ایک گواہ، دو تین نہیں. میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک موضوع خاص ہے جس پر مجھے جو ٹائم ہے، کیونکہ تمام مہمان تشریف فرما ہے، ویسے تو میرا حق بھی نہیں بنتا پڑھنے کا، لیکن بیٹا کہتا ہے تو مجھے کچھ عرض کرنا پڑتا ہے. ایک دو نہیں، شاہد، شہداء نہیں ہے، جمع نہیں ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے. اور اس گواہ کی پہچان کیا ہے؟ خبردار اسے کبھی اپنوں میں تلاش نہ کرنا. خدا آپ کو سلامتی دے. دیکھیے یہاں ہے شاہد، اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے ایک گواہ. اب اگلا جو جز ہے آیت کا، اس کے پیش نظر میں نے کہا ہے کہ خبردار اس گواہ کو کبھی اپنی صفوں میں، اپنی جماعتوں میں، اپنے جیسوں میں تلاش نہ کرنا. کیوں؟ من ہو، وہ گواہ تم میں سے نہیں، اس میں سے ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیے جن احباب کی سمجھ سے تھوڑی سی یہ بات بالاتر ہو گئی ہے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، جو اگر تفصیل میں بیٹھ جاؤں تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یتلو ہو شاہد منہ، اس کا جو گواہ آ رہا ہے
وہ اس میں سے ہے. اب ہم پھر پڑھتے ہیں آیت کی طرف, ابتدا کی طرف. افمن کانا, اس من سے مراد کون ہے؟ یہ جو آیت کے آغاز میں ہے کہ آیا اس جیسا, تو اس من سے مراد کون ہے؟ عزیزان محترم, بزرگان مکرم, صاحبان معرفت و علم و محبت, علامہ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس من سے مراد خود رسول اللہ ہے, یعنی خود ذات محمد رسول اللہ اس من سے مراد ہے. اب توجہ صاحب میری طرف رہے, آنے جانے والے آتے رہیں گے, اگر 1 منٹ بھی گزر گیا تو منٹ ختم ہو جائے گا. تو اس من سے مراد محمد رسول اللہ ہے. اب بات ہے گواہ, رسول ہے مشہور, وہ ہے شاہد جو رسول میں سے ہے. مشہور جس کی گواہی دی جائے, شاہد جو گواہی دے رہا ہے. تو رسول ہے مشہور جن کی گواہی دی جا رہی ہے, شاہد ہے گواہی دینے والا. اس شاہد کی شان کیا ہے؟ من ہو, وہ رسول میں سے ہے. اب ذہن میں من رہے, میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں جس میں پھر لفظ من ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرے حبیب, یہ جو کافر ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. تو قرآن سے فیصلہ ہو گیا کہ جو محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, دنیا کا کوئی مسلمان اسے کافر نہیں کہہ سکتا. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. من پر توجہ رہے, سارا دن قصیدے سنے ہیں, سنتے رہیں گے, خدا آپ کو سلامتی دے. میں خود بھی بیٹھنا چاہتا تھا قصائد سننے کے لیے, لیکن کیا کروں, کچھ حاضر حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہیں, تو میں اسی لیے تھوڑا سا پیچھے پرسے پڑھنا چلا گیا. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. اب اللہ منوانا چاہتا ہے کافروں سے محمد کی رسالت. تو اب منوانے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ کل میرا حبیب میری طرف سے ان کافروں سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کفا باللہ, میری نبوت منوانے کے لیے ایک اللہ کافی ہے, بس وہی کافی ہے. دیکھا نا, آج چپ کر گئے. میں چہرے بھی جانتا ہوں, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میں اور اسے آسان نہیں کر سکتا. کل کفا, ان کافروں سے کہہ دے, باللہ شہیداً, میری نبوت منوانے کے لیے ایک اللہ کافی ہے. بس اللہ کافی ہے نا. وَمَن, اسی من پہ تو میں نے لانا تھا. وَمَن, ایک وہ ہے اس کا گواہ جس کی شان کیا ہے؟ اِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, جس کا سینہ قرآن کے علم کا سمندر ہے. نہیں صاحب, اس طرح بیٹا ذرا بیٹھ, جلدی بیٹھو, شاباش. جو علی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں, میں ان سے ذرا گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار مل کر پھر نعرہ بلند فرمائیں. سلامت رہے, آباد رہے. ایک من آپ نے وہاں دیکھا ہے, اس سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اب ایک من اس آیت میں دیکھیے کہ ایک اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, اور ایک وہ من وہ کافی ہے جس کے سینے میں علم اور کتاب ہے. اب آئیے, یہ من کون ہے؟ کیسا تیار ہو رہا ہے؟ میری زندگی گزر گئی ہے گزادری محمد و آل محمد میں. آپ تمام میں سے اکثر نورانی چہرے میرے جانے پہچانے ہیں. میں کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی, جلد نمبر 7. حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے. مطبوعہ بیروت
لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے. میرے اسلامی بزرگوں بھائیوں کی بڑی تفسیروں میں سے یہ بڑی مستند تفسیر ہے. اس میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وَمَنْ إِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا گواہ میرے ساتھ محمد کا وہ ہے جو صاحب علم الکتاب ہے. اس علم الکتاب والا من کام ہے تو وہ کہتے ہیں اسے ادھر ادھر تلاش نہ کرنا. المراد بمن علی ابن ابی ابھی طالب ہے. اب ایک فکرہ دیتا ہوں پھر میں اسی کے سلسلے میں آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب نبی الانبیاء کی نبوت کی گواہی کے لیے علی کے بغیر اکیلا اللہ کافی نہیں ہے. نہیں سمجھتے بیٹا، میں اشارہ تو نہیں کرتا آپ نہیں بولے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے، میں جو سمجھ سکتے ہیں ان کو طرف بولنا چاہتے ہیں. جب محمد کی نبوت کی گواہی کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں اللہ ہے، ایک پلڑے میں علی ولی اللہ ہے. تو جب علی ولی اللہ کے بغیر اللہ محمد کی نبوت بنوانا گوارا نہیں کرتا تو اقرار ولایت کے بغیر محمد رسول اللہ پڑھنا گوارا کیسے؟ اور یہ تھا اس کا ترجمہ. اب میں پھر چند کتابوں کے نام لے رہا. پہلی کتاب کا نام ہے یہ شیعہ کتب ہے، امالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ. دوسری کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات. تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر قمی. چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر العیاشی. مسجد کوفہ میں سامعین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزم تھا، وارے سے منبر سنی. فکرہ دے رہا صاحب منزلت رفیع ہارونی نے منبر پر بیٹھ کر دعوت کیا. سلونی قبل ان تفتنونی. تبا نامی شخص جو بعد میں خارجیوں میں شامل ہو گیا، جنگ نہروا میں حضرت علی سے لڑتا رہا. یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دیکھ کر کہتا ہے یا علی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی کون کون سی آیت کس کس صحابی کے شان میں نازل ہوئی؟ سارے چپ کر گئے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بڑا مشہور خطبہ ہے آپ کا، میں پڑھ نہیں رہا، میں صرف خوشبو دے کے آگے بڑھ رہا. آپ فرماتے ہیں کہ رسول نے میرے حق میں نہیں فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی کا دوسرا نام قرآن ہے اور قرآن کا دوسرا نام علی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں سن، میں علی ابن ابی طالب ہر قریشی کے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی آیت کس کس کی فضیلت میں اور کس کس کی مذمت میں نازل ہوئی. وہ ابن کبا پھر کھڑا ہوا، دیکھ کر کہتے ہیں علی، باقیوں کے متعلق تو بعد میں بتانا، پہلے آپ اپنے متعلق بتائیں کہ قرآن میں آپ کے متعلق کون سی آیت ہے. فرماتے ہیں ایک پڑھوں، کہتا ہے سننا چاہتا ہوں، ابھی ایک ہی پڑھ دیں. آپ نے یہی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ. فرماتے ہیں وہ نبی کی نبوت کا گواہ میں نے پڑھ دیا. بیٹا در جلدی بیٹھا، شاباش میرے بچے. ابھی بھائی یاد آئے کہ
وہ بڑے قصیدے آپ کو سنائیں گے، میں تو کچھ باتیں کرتا ہوں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، میں نے بھی سنا دی، آپ نے بھی سن دی، حضرت علی نے بھی اس وقت پڑھی، مجوے نے بھی سن دی۔ علی نے صرف یہ آیت کیوں پڑھی؟ حضرات یہ بات ذرا توجہ کے قابل ہے، الفت انگار سننے کے قابل ہے صاحبہ، یعنی علی کے حق میں جب اور آیات تھی تو علی نے اس منافق کے سوال پر صرف یہی آیت کیوں پڑھی کہ شاہد المن ہو، کہ اس کا ایک گواہ ہے جو اس میں سے ہے، صرف اس لیے پڑھی تاکہ ذہنوں میں رہے کہ جو نبی کی نبوت کے گواہ نہیں بن سکتے اس لیے کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ اس گواہ کی گواہی ہمیشہ قبول کی جاتی ہے جو عینی گواہ ہو۔ مجھے آپ سے یہ توقع ہے، بیٹا آپ سے نہ بیٹا آپ سے، مجھے پتا نہیں ہے آپ میری بات شاید نہیں سمجھ رہے اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ہاں توجہ فرمائیں، میں نے کیا کہا؟ ہمیشہ اس گواہ کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے جو جس کے متعلق گواہی دے رہا ہو اس کا عینی گواہ ہو۔ سنی سنائی گواہی باطل ہوتی ہے، گواہ عینی مانا جاتا ہے۔ علی نے یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ جب سے محمد نبی ہے تب سے میں اس کی نبوت کا عینی گواہ۔ ابھی بھی کیونکہ جن مجموعوں میں میں پڑھنے کا عادی ہوں میں بات کو پھر اور واضح کرتا ہوں، مجھے نام نہیں آتے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نام آتے تو میں ایک ایک کا نام لے لیتا کہ بیٹا آپ چپ بیٹھے، خیر تو ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ہے طبی شریف ایک کتاب، یہ ہے سنن نسائی دو کتاب، یہ ہے مدارج النبوہ تین کتاب، یہ ہے جناح المودت چار کتاب۔ باقی کتابوں کے نام لینے میں وقت پسند نہیں کرتا۔ رسول شیعہ کتابیں سینکڑوں ہزار، رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابیوں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا۔ صحابہ کے سامنے علی کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا علیو کنت ولیّا وآدم بین الماء والطین، تو اس وقت ولی تھا جب آدم ہر تک منتظر تک تھا، تب پتا چل گیا جب سے محمد ربیع اللہ ہے تب سے علی علی آگے بیٹھے ہیں بولو گے؟ ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے نعرہ لگایا ہے ذہن میں وعدہ ہو گیا نا، بولو گے؟ علی من ہو کی منزل پر ہے، انی والا ہونا اور بات ہے، منی والا ہونا اور بات ہے۔ صاحب جی یہ بھی چپ کر گئے، آپ بھی چپ کر گئے۔ لفظ ہے دو،
جی میں بتاتا ہوں بیٹا، یہ دیکھو این پھر نون، نون پر شد، پھر یہ کے نیچے کسرہ زیر، یہ ہے انی، انی، چلے جاؤ، اٹھ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں انی۔ اور میں کی کہا یہ دیکھ لو، اب تو میں نہیں پڑھ سکتا، ایک لفظ ہے انی، یہ بھی رسول نے ادا کیا، ایک لفظ ہے منی، یہ بھی رسول نے ادا کیا، علی کے لیے کہا منی، ان کے لیے کہا انی۔ معلومات منی والے اور ہیں، نہیں صاحب ابھی مجھے تسلی دی، چلو میں اور حوالہ دیتا ہوں، حوالے کے بعد بات کرتا ہوں۔ تفسیر کا نام تفسیر پر منصور، دوسری تفسیر کا نام تفسیر الکشاف، تیسری کتاب کا نام مدارج النبوہ، چوتھی کتاب کا نام تاریخ الکامل، پانچویں کتاب کا نام تاریخ طبری، چھٹی کتاب کا نام الریاض النظرہ، ساتویں کتاب کا نام مدارج النبوہ، آٹھویں کتاب کا نام معارج النبوہ۔ میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اب ذہنہ میں رہے منی، گواہ کون ہے؟ ان ہو جو رسول میں سے ہے، منی یہ مجھ میں سے۔ اب میں آج کتابوں سے لے کر پڑھ رہا، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، لے نہ لے آپ کی مرضی، جو داد میں ان سے بعد میں پوچھ لینا کہ آج کتابوں کے حوالے کے بعد گلفام صاحب نے پڑھا کیا تھا۔ سن 9 ہجری ذی الحجہ کے چاند سے پہلے رسول پاک نے سورہ توبہ کی، جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی 10 آیات اپنے پیارے پیارے صحابہ میں سے ایک بزرگوار صحابی کو دی۔ یا ذرا کتابوں کا مطالعہ کیا میرے بچوں، جس طرح جلسے سنتے ہو نا، اسی طرح کچھ نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرو۔ آپ نے ایک پیارے پیارے بزرگ صحابی کو رسول نے وہ 10 آیات دی کہ جاؤ مکہ اور عید ذی الحجہ پر حاجیوں میں کھڑے ہو کر ان آیات کی تلاوت کرو۔ وہ بزرگ بات ان کتابوں میں نام موجود ہے، میں نے نام نہیں دیا۔ وہ بزرگ بات چلے، کچھ سفر طے کیا تھا، علی سے کہا علی تم ان کے پیچھے جاؤ، جا کے یہ آیات لے لو، تم جا کے تبلیغ کرو۔ اور میں پڑھنا کوئی نہ ہے، لیکن سارے ہی چپ کر گئے، تو میری مجبوری پہ گئی ہے، لیکن نہ بات بھی کوئی نہ چیز ہے۔ تم جاؤ، جا کر ان سے آیات لے لو اور تم جا کر تبلیغ کرو۔ علی چلے، راستے میں ان کو جا دیا، آیات لے لی، کہا رسول کا حکم ہے تبلیغ کے لیے میں نے جانا ہے۔ وہ بزرگ بات یہ ذی الحجہ میں جو علی سے چھپتے ہیں نا اخباروں میں، وہ اخباریں پڑھ لینا، اس میں یہ واقعہ ہر سال آتا ہے، خاص طور پر 92 کے اخبار میں یہ واقعہ ہر سال شائع ہوتا ہے۔ تو رسول پاک کے پاس وہ بزرگوار پڑھتے، پلٹ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ بیٹا سونا نہیں، یہ کالے کپڑے والے کو جگا دو، بیٹا میں سونے نہیں دیا کرتا، کمالا یار میرا آواز نہیں ہے، ورنہ میں گلا لگاتا تم آسمان سے بھی اوپر چلے جاتے۔ درود پڑھے سلام سنا کرو، یہ خوش باتیں سنا کرو، جب لوگوں میں بیٹھتے ہو تو کیا دو گے لوگوں کو، ذہن کو بیدار رکھا کرو۔ تو اب انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر علی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ کہا بزرگوں میں نے آپ کو کب بھیجا؟ میں نے آپ کو کب بھیجا؟ بات کرنے لگے یا رسول اللہ علی نے یہی کہا کہ رسول نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ ان سے آیات لے لو اور تم جا کے تبلیغ کرو۔ کہا نہ بزرگوں میں نے علی کو نہیں بھیجا، بلکہ تمہارے بھیجنے کے بعد تفسیر پر منصور جلد نمبر 3
सफा नंबर 324, मटकुआ बैरूत लबनान, अंदर का कागज पीले रंग का हमारी कागज, बाहर की जिल्द मैरून कलर की पतली चमड़े वाली जिल्द, मुअल्लिफ का नाम हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। वो लिख रहे हैं कि जब रसूल ने कहा कि मैंने नहीं भेजा, कहा या रसूल अल्लाह, अली ने तो यही कहा। फिर सुनो, तुम्हारे भेजने के बाद जिब्राईल अल्लाह का हुक्म मेरे पास लाया और आकर कहा कि तेरा रब तुझे सलाम दे रहा है, और सलाम के बाद कह रहा है मेरा मोहम्मद इन आयात की तबलीग के लिए तेरी तरफ से कोई और नहीं जा सकता। क्या खुद जा, क्या उस मर्द को भेज तो तुझ में से पलटिए। मैं एक और तरफ आपको लेके जाता हूँ, ठीक है? सोने वालों को मैं देख रहा हूँ और अपने अंदाज में जिना भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा माहौल तकलीफ कुछ और हुआ करता है, तो मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। हाँ, हवाला दे रहा, मंजिल और दिखाता, कानपुर उम्मा, जेल नंबर 1, मटकुआ बैरूत लबनान, अल्लामा मोहम्मद तकी, बाहर से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ मोहम्मद तकी, जेल नंबर 1 अरबी, इसके नाम के साथ कुछ तकी भी लिखा जाता है। ये लिखता है, जब किसी दरबार में, बेटा बैठ जा, उधर बैठ जा, जब जाके खड़ा थी वाला बन, जब किसी दरबार में, मेरी तरफ देखे, जब किसी दरबार में रसूल के सहाबी साद बिन अबी वकास से कहा गया कि जैसे हम सब करते हैं अली पर, तुम भी करो। मैं बयान नहीं करूंगा, पर्दा नहीं उठाऊंगा, बात पर्दे की है, पहुंचाना चाहता हूं, पहुंचा रहा। भरे दरबार में रसूल के सहाबी साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, चूंकि वहां लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा कि जिस तरह हम अली के हक में नाजेबा कलिमा अदा कर रहे हैं 70,000 मस्जिदों से, ऐसे बैबे सो, अच्छा 70,000 मस्जिदों में से हजरत अली अलैहिस्सलाम पर हर नमाज के बाद 70 मरतबा, कभी पढ़ूंगा अब नहीं पढ़ सकता, आपके हक में गुस्ताखी की जाती थी। हमें कहते हो शिया सहाबा को नहीं मानते, पहले अपना दामन तो देखो। तो भरे दरबार में रसूल के सहाबी से कहा गया कि जैसे हम अली, मैं लफ्ज़ शक का तर्जुमा नहीं कर रहा, जैसे हम अली पे शक कर रहे हैं, वैसे तुम भी शक करो। ये अपनी नशे से उठे, उठकर मिंबर तख्त के सामने आए, भरे दरबार को दाएं बाएं आगे पीछे से देखा, देखकर एक वहां नक्शा ये है, यूं दोनों कमर पर हाथ रखे, हाथ रखकर कमर को सीधा किया, सीधा करके कहते हैं मां सबक तो हूं, मैं अली पर शक नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा सुनो, ला वज़ अल-इंशान अला मफरती अला अन असुब्बा अलियन मा सबतहू। अगर इस भरे दरबार में एक आरी लेकर मेरे सर और मेरी पेशानी के दरमियान यूं रख दी जाए और रख कर वो आरी सबके सामने चला दी जाए, मेरे धड़ का एक हिस्सा एक तरफ दिए यार मुल्तान यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता, यहाँ से हाजिरी लगवाई जा सकती है, क्योंकि मेरे बेटे की मजबूरी है। एक हिस्सा दूसरी तरफ गिरे तब भी मैं अली पर शक नहीं कर सकता,
صاحب دربار کہتا ہے وجہ تو بتا کہ آخر علی پر سب کرنے سے تجھے کون سی شے روک رہی ہے؟ کہتا ہے ما سمیت رسول اللہ فی علی ابن ابی طالب، ما سمیت جو علی کے حق میں رسول سے میں نے سنا ہے، وہ صرف میں نے سنا ہے، کسی اور نے نہیں سنا۔ کہا اچھا بتا سکتے ہو کہ رسول نے علی کے حق میں کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں پڑھ گیا تو سارے چپ کر گئے۔ جس دربار میں کہا جا رہا ہے علی پہ شک کرو، اسی دربار سے آواز آتی ہے کہ علی کے فضائل سناؤ۔ تم علی پر شک کیوں نہیں کر سکتے؟ پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، نوجوانان ملت جعفریہ، بزرگان ملت اسلامیہ، میرے شیعہ سنی حضرات، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اس کتاب میں درج ہے کنز الامات جلد نمبر 1۔ جناب سعد نے گرجدار آواز میں کہا کہ سنو، علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ رسول نے صرف علی کے حق میں کہا ہے یا علیو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اے علی، تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ اگر میں علی پہ شک کروں تو ایسے ہوگا جیسے ہارون پر شک کرنے والا موسیٰ پہ شک کرتا ہے، تو یہ سب علی پہ نہیں رہے گا۔ میں اگلا فکرہ نہیں دے سکتا تھا، مجبوری تھی، سارے چپ کر گئے ہو۔ میں علی پہ شک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہارون پہ شک کرتا ہے تو وہ شک موسیٰ پر ہے، اسی طرح اگر کوئی علی پہ شک کرے تو یہ سب علی پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب رسول پر ہوگا۔ اور جب رسول پر شک کرے، رسول پاک فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی اور من سبنی فقط سب اللہ۔ جس نے مجھ پر شک، جس نے علی پہ شک کیا اس نے مجھ پہ شک کیا، جس نے مجھ پہ شک کیا اس نے اللہ پہ شک کیا۔ من سب اللہ فقط کفر، اور جو اللہ پہ شک کرے وہ کافر ہوتا۔ بھائی یہ ہے پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت بتاتے ہیں، سن میں نے رسول سے علی کی دوسری فضیلت کون سی سنی ہے؟ کہا تجھے یاد تو ہوگا تیرا باپ اس وقت نہیں تھا، تو خود بھی کچھ میدان میں نہیں تھا، لیکن جن کی تم پشت پناہی کر رہے تھے، جب ان کے مقابلے میں رسول نے علی کو بھیجنا چاہا تو اعلان کیا کیا؟ لَأُدَّنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلٌ کرارا غیرا فقار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ویحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ قال میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، صرف وہ نہیں رکھتا بلکہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جب 40ویں دن کی صبح ہوئی تو علم تھام کر رسول نے فرمایا میرے صحابیوں اینا اینا علی ابن ابی۔ یہ ہے دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت، میں علی پہ شک نہیں کر سکتا، یہ وہ فضیلت ہے جس کا سننے والا تو بھی تھا۔ میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے میرے ساتھ تو میں پڑھوں گا، الفت آپ کو پڑھنا پڑے گا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس فضیلت کو سننے میں تو بھی تھا، تیرا باپ بھی تھا، تیرے خاندان کے باقی لوگ بھی تھے۔ رسول نے علی کی فضیلت کیا پڑھا تھا؟ بھول گیا ہے؟
حدیث کے میدان میں رسول نے کیا کہا تھا؟ من قلت مولا ہو اب گھبرانا نہیں ہے کہ ٹائم گزرنے والا ہے اور گلفام صاحب نے تو کاغذات نکالے نا، مجھے ٹائم کا احساس ہے، میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ دو حوالے نہیں، بات بچوں دو حوالے دے کر میں دامن سمیٹتا ہوں۔ پہلا حوالہ یہ دے رہا ہوں کہ آج قاری حبیب الرحمان جیسے ناسبی کے چہرے چاہتے اور ڈاکٹر عزیر احمد کے دسترخوان کی بچی کھچی ہڈیاں چوسنے والے، آغوش مہربانی میں پروان چڑھنے والے، آغوش مہربانی میں پروان چڑھنے والے آج ہمیں نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ شیعہ اس لیے کافر ہے کہ یہ حضرت علی کو رسول کے باقی صحابہ سے بالترتیب نہیں مانتے، بلکہ باقی صحابہ سے افضل مانتے ہیں، حالانکہ فضیلت علی ترتیب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے ترتیب، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ علی ہے ترتیب میں ان کے نزدیک جن کے میں نے نام لیے اور باقی چوتھے نمبر پر، تو پہلی فضیلت ان کی سب سے افضل یہ ترتیب کے مطابق، پھر یہ، پھر یہ، پھر علی۔ لیکن شیعہ رافضی میں نے دین سے نکلنے والا، شیعہ رافضی اس ترتیب کو رد کر کے علی کو کل صحابہ سے افضل مانتے ہیں، اسی لیے ہم شیعوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ حضور، میں آپ کو حضور نہیں کہہ رہا، جنہوں نے آپ کی تحریر پڑھی ہے فیس بک پر، میں ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ یہ میرا کیسٹ تیار ہو رہا ہے، اس کی کاپی حاصل کی جائے، قیامت تک کے لیے نسل در نسل شیعہ علماء کی طرف سے میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ لیجئے، میں آپ کے سامنے میٹرک پاس کے ہے نا، بازار بولے تھا بابا، تو تب بالکل ای میں بیٹھے نہیں فرمدی لباس لگا تو اچھا ہے، شاباش میرا بیٹا، آپ لوگ بیٹھے کریں، ممبر کے قریب بیٹھا کریں، اور مولویوں کو، ہم جیسے خطیبوں کو جو بیچارے بالکل خشک پڑتے ہیں، جن کو سن کے کوئی نعرے نہیں لگاتا، کہتے ہیں مولوی کون کرتے ماری ہے، تو چلو وہ ناز نہیں دیتے، تم کو دیا کرو نا نئے چہرے کے مالک کو، تو بابا جی ذرا بے بنو اٹھائی بے بنو، بڑی بڑی مہربانی، بعد جاتے لگائے، اے حاضروں، میں حوالہ دے لگ گیا۔ پہلی کتاب کا نام اہل سنت کی کتاب یناج المودت، باب نمبر 55، 55 عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام شواہد التنزیل، عربی میں حضرت علامہ حسنانی مرحوم کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 2، میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ وصال رسول کے بعد ہم رسول کے صحابہ کے متعلق اصحاب رسول آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول کے صحابہ میں سے کون کون سا صحابی رسول کے باقی صحابیوں میں سے افضل ہے۔ سننے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟
میں سے کون کون تھا رسول کا صحابی رسول کے باقی صحابیوں سے؟ بابا جی بال نال گال کرے سو تو میری گال تو سمجھ نہ آتی نا. میں کم از کم لاہور دے وچ 30-40,000 دے مجمع محرم وچ پڑھدا کہ ہر بندے تے میری نظر ہو. خدا تو سلام کہا عبداللہ بن عمر نے کہا ہم نے صحابہ میں بیٹھ کر جب یہ طے کرنا شروع کیا کہ کون کون سے صحابی رسول کے باقی صحابیوں سے افضل ہے تو ہم تمام صحابہ میں طے یہ پایا. بولنا میں نے ہم سب نے کہا بولنا ہم سب نے کہا کہ جب نام لیا گیا تو پہلا نام لیا ابو بکر، دوسرا نام لیا عمر، تیسرا نام لیا عثمان. یہ 3 نام لے کر ہم جتنے صحابی بیٹھے تھے ہم چپ کر گئے کہ یہ صحابی رسول کے سارے صحابیوں سے افضل ہیں. جب ہم چپ کر گئے تو جو ایک صحابی ہم میں بیٹھا تھا وہ اپنے کونے سے کھڑا ہوا. کھڑے ہو کر اس نے ابن عمر کی طرف دیکھا. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف دیکھا. دیکھ کر کہا اے ابن عمر تم نے ایک ایک صحابی کا نام تو لیا ہے فَعَلِيٌّ مَا ہوا علی کہاں گیا؟ اس لیے کہ جوان چپ بیٹھے ہیں میں نعرہ لگا کے بتا دوں کہ علی کے نام کا جب نعرہ لگاتے ہیں تو بڑھاپے میں مصر زلیخا جوانی آ جاتی ہے. کے نعرہ تو تم نے کہنا علی ہوا تم نے علی کا نام کیوں دیا. یہ ہے کتابوں کے حوالے. میری تقریر کے بعد اگر یہاں سے حوالہ کسی سے مس ہو جائے مجھے ٹیلی فون کرے. میں اس کتاب کی فوٹو کاپی آپ کو بھجوانے کا اعلان کرتا ہوں. جہاں کے آپ رہنے والے ہیں مجھے ٹیلی فون کریں. میں کتاب کی اس تحریر کی فوٹو کاپی بھجوانے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں. جیسے اس صحابی نے کہا فَعَلِيٌّ مَا ہوا عبداللہ ابن عمر بیٹھا بیٹھ جاؤ بھائی پر. عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحابیوں کی طرف دیکھا. دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں ذرا اس پگڑے کو بتاؤ بات صحابہ کی ہو رہی ہے. ہوا من اہل البیت. افضل ہے جہاں تک تعلق ہے ذات علی ابن ابی طالب کا ہوا من اہل بیت. بھائیو دوستو ابھی ساری رات 12 بجے تک ذاکرین سنو گے. خدا ان کو سلامتی دے. بڑی محنت سے پڑھتے ہیں. میں دل سے کہہ رہا ہوں مولا کی قسم میں دربار میں بیٹھا ہوں. جس انداز میں یہ لوگ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے جتنی محنت سے یہ پڑھ رہے ہیں. بڑا ہاں آپ بالکل ان کو سننا لیکن اگلا فکرہ یہ تاریخ کا سن لینا پھر گھر میں جا کے سوچنا کہ اس کتاب میں جس کا گلفام صاحب نے حوالہ دیا ہے کس طرح حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے. آگے کہتے ہیں اے شخص تو جب مجھ سے پوچھ رہا ہے فَعَلِيٌّ مَا ہوا من اہل بیت لا یقاس بہ احد مع رسول اللہ فی درجتہ. ارے پگلے علی پر تو ان کو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. علی نے منع کی دے میرے نام کا نعرہ نہ لگائے.
जियो। किसी एक गोली पर कियास तो समझे नहीं, अली पर किसी को कियास तक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए कि फिर आगे बताते हैं इन्ना अलीजन मिन अहले बैत, अली तो रसूल की अहले बैत में से है। हुवा माआ, बड़ा सुभान अल्लाह। मैं अब नहीं पढ़ सकता तो मेरे को घड़ी हो पढ़ नहीं देती, इतना होने सामने शब्द अल्लाह आदेश। हुवा माआ रसूलुल्लाह की तरह जाते ही खबरदार खबरदार, अली को इनके मुकाबले में ना देखना। अली को जब देखना है रसूल के ढांचे में देखो। रोक दो, अंदर आने वाले को रोक दो, भाई को दरूद पढ़े सारा जी वाला खा। अच्छा लोग जाकर को आदे तो सब एक को आदे तो वो खबर है अंदर साहब जी हाजिर से हाजिर मैं बात आता मैं बात। वो ये फरमाते हैं कि अली पर अच्छा सी तुझे याद बात थे तो नेशनल बला गई हजरत अली का फरमान भी सुन। हजरत अली फरमाते हैं नाजबासु मैं आले मोहम्मद من هذه الأمة أحد لا يصب بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعباد الجكين إليهم نفع الغالي وجنحة الله عالي۔ اے آل محمد کی برابری کا دعویٰ کرنے والوں، تم میں سے کسی کو ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہم دین کی بنیاد ہیں۔ علی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے نہیں کیا جا سکتا ہوا مع رسول اللہ کی درجات ہی۔ علی کو جب بھی دیکھنا ہے رسول کے درجات میں دیکھو۔ علی رسول نہیں، نبی نہیں، لیکن نبی کا حسب، علی کا نسب، نبی کا خون، علی کا خون، نبی کا نور، علی کا نور، نبی کی روح، علی کی روح، نبی کا گوشت، علی کا دوست، نبی کا دوست، علی کا دوست، نبی کی عصمت۔ جاگے 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 انسان جا دے رہا ہے نبی کی عصمت، علی کی عصمت۔ اگر صحابہ اور علی ایک ہوتے، اگر صحابہ اور علی ایک ہوتے، اگر صحابہ اور علی ایک ہوتے، ہم صحابہ کی فضیلت کے ممکن نہیں ہیں۔ اصحاب الجنہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ لیکن جہاں تک کہو گے علی کے برابر مانے، اگر یہ اور علی ایک ہوتے تو پھر ان پر مسجد کے دروازے بند نہ کرائے گا۔ تو پھر صحابہ پر تو مسجد کے دروازے کتاب انشتیاء فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 3 اس میں یہ درجہ اور باقی کتابیں کہ رسول نے فرمایا بند کر دو، تم بھی بند کر دو، آپ بھی بند کر دیں، آپ بھی بند کر دیں۔ جنہیں جان دو میرا ساتھ دیوائے، جنہیں نہیں جان دے انہیں پر پوچھنا ہے جنہیں تاج دیوائے۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کھڑکی رکھ لوں؟ کی دیوار سے اسے خوخہ کہتے ہیں، روشن دان کھڑکی خوخہ، یہ رکھ لوں؟ فرمایا سنو نہیں، بتانا نہیں، بند کر دو۔ تو اب جناب حمد تھے چہرے کا سفریہ
رسول کے قدم تک پہنچے. کہا یا نبی اللہ میں آپ کا چچا ہوں, علی آپ کا چچا دار بھائی ہے, داماد ہے, میں خاندان کا بزرگ, عباس بھی اور میں بھی, جو سب کے دروازے بند کراتے لیکن علی کے ساتھ ہمارا دروازہ تو کھلا رکھتے. رسول جلدی سے منبر پر چلا فکر ہوئے. رسول نے خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھ کے کہا چچا حمدہ, چچا عباس, فلا 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 سن لو, ما انا صدقتو ابوابکم, میں نے اپنی مرضی سے تمہارے دروازے بند نہیں کرائے. بتا دو بابا علی جب نے ابھی طالب اور نانا نے علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلا رکھا ہے, بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے دروازے بند کرا. علی و فاطمہ حسین و حسن کا اپنے ساتھ دروازہ کھلا رکھ تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے کہ معصوم اور ہیں. بابا جی یار یہ بتائے نانیاں دے فکر دینا میں توجہ چاہتا ہوں. معصوم اور ہیں, غیر معصوم اور ہیں, جو در پر روکے گئے وہ اور ہیں, جو چادر میں بلائے گئے. بس آخری حوالہ, آخری بات اس میں خط اپنے بیٹے کو, بھائی کو, جو میرے والد مرحوم کے ساتھ وہ مجھے بھائی گلفات کہتے تھے. میری زندگی یہ خطابت گزری ہے. جتنے علماء, ذاکرین, واعظین, خاص طور پر میرا عزیز بیٹا شہید ملت جعفریہ نبیل عاشق بھی ہے, تقریباً رات شوکت اور میں بیٹھ کر فرش میں دیکھتے رہے ہیں. 10-12 ذاکرین خطبہ ایسے ہیں جو یہاں جلسہ پڑھتے رہے ہیں, اور آج وہ ہمارے مابین موجود نہیں ہے لیکن روحانی طور پہ ہیں. وہ ان کے درجات بلند ہوں. میں آخری حوالہ دے کے ممبر بیٹے کے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. تم کہتے ہو کہ شیعہ رسول کے صحابہ سے علی کو افضل مانتے ہیں اس لیے یہ کافر ہے. اب بتاؤ یہ حوالے کہاں جائیں گے؟ مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ یہ پھر کبھی پڑھوں گا, کبھی کبھی شاگردین پڑھ لیا کرتا ہوں, تو انشاءاللہ یہ موضوع پیش نہ رہا, زندگی رہی تو وہاں پڑھوں گا. تو یہ مسند بن احمد بن حنبل کا حوالہ کہاں جائے گا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن احمد سے کہتے ہیں کہ خبردار علی کے متعلق کسی اور کو نہ سوچ رہا. کہتا ہے بابا کیوں؟ سبحان اللہ, بابا کیوں؟ جب اللہ سوچنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے پیارے والوں, میرے سمجھ سکتے ہو جاگو, کیونکہ اللہ سوچنے کی اجازت نہیں دیتا. عبداللہ بن احمد, امام احمد بن حنبل ہاتھ باندھے کہتے فقل تو یا ابھی, میں نے کہا بابا جان وہ دلیل کیا ہے جس کے متعلق اللہ علی کے لیے کسی اور کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتا. کہا بیٹا کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ بابا کون سی یہ آیت؟ بابا کون سی؟ اور بیٹا یہ آیت فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہم اپنے کیسے لاتے ہیں؟ نفس کا ترجمہ, ہم اپنے کیسے لاتے ہیں؟ تم اپنے کیسے لاؤ؟ تو بیٹا بتا, جب رسول میدان مباہلہ میں گئے تھے تو کیا مدینے میں صحابی نہیں تھے, انصار نہیں تھے, مہاجر نہیں تھے؟ بابا سب تھے. تو رسول اپنی نظیر سمجھ کر, اپنی جان سمجھ کر, اپنے مقام پر اپنی شبیہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے میدان مباہلہ میں کس کو لے کر گئے؟ کہا بابا علی کو. تو بات تیری کیا ضرورت جب بڑے بڑے صحابہ نے رسول سے نہیں کہا کہ ہم بھی تو علی جیسے ہیں, ہمیں بھی لے جاؤ. تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اب کہنا کہ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی علی کو انبیاء سے افضل مانے رسول کے بعد وہ کافر ہے, اس لیے ان چیزوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں نے اس زمانے میں جب ڈاکٹر اسرار احمد نے
یہ فتویٰ دیا تھا ان کی مسجد کے قریب، وہاں کے علماء گواہ ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تھی وہاں چرچے میں کھڑے ہو کر، اور میں نے علامہ کا نام لیا تھا. میں نے کہا تھا علامہ یہ 20 کتابوں کے میں نے نام لیے تھے، ان میں رسول کی یہ حدیث ہے: من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حلمہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى ایوب فی صبرہ فلینظر، کہ میرے صحابہ میں سے اور میری امت میں سے جو شخص آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلت میں، ایوب کو اس کے صبر میں، یعقوب کو اس کے حلم میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے ظہر میں دیکھنا چاہتا ہے. فلینظر، اسے چاہیے دیکھے. کسے دیکھے؟ ماں باپ کے چہرے کو نہیں، کعبہ کی دیواروں کو نہیں، غلاف کعبہ کو نہیں، حجر اسود کو نہیں، قرآن کی سطروں کو نہیں. فلینظر، اسے چاہیے دیکھے. کسے دیکھے؟ اِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. یہ ہے وہ علی جو انبیاء کے صفات کا کل دستہ ہے، تو جس کے مقابلہ میں انبیاء نہیں رکھ سکتے. رسول کے بعد اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ زکات والے اور ہیں، سلوات والے اور ہیں.